مرحبا مرحبا آمد رمضان ہے، مرحبا کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، رمضان مرحبا رمضان مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، اچھی نیت فرما لیجیے، اللہ کی رضا پانے ثواب کمانے کے لیے پروگرام مکمل دیکھیں گے، جو سنیں گے اس پر عمل کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ پیارے پیارے نبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب فوت ہوئے تو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد کی محراب میں کھڑے ہیں اور انہوں نے بہترین حلہ یعنی جنتی لباس زیب تن کیا ہوا ہے، جنتی لباس پہنا ہوا ہے اور سر پر موتیوں والا تاج سجا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا، ما فعل اللہ بیکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اللہ پاک نے مجھے بخشا، کرم فرمایا اور تاج پہنا کر جنت میں داخل فرما دیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، یہی عمل میرے کام آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبر میں خوب کام آتی ہے، قبر میں خوب کام آتی ہے، بے کسوں کی ہے یار غار درود، بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ درود پاک بہترین وظیفہ ہے، بہترین عمل ہے، بہترین نیکی ہے، اور یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ کہا جا سکتا ہے ہر مرض کی دوا ہے، ہر بیماری سے اس میں شفا ہے۔ جس نیت سے درود پاک پڑھا جائے اس میں کامیابی ملتی ہے، اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں کو کیسا کیسا انعام ملتا ہے، کیسے کیسے انعامات ملتے ہیں، وہ ہم وقتاً فوقتاً FGN چینل کے اندر سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ بہت جلد رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ اپنے دامن میں رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کے پروانے لیے ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رحمتیں اور برکتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ اس ماہ مقدس کا ہر لمحہ، ہر پل، ہر ساعت، ہر گھڑی یہ رحمت بھری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارک کا خوب فیضان لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کاش ہم سارے روزے ظاہری و باطینی آداب کے ساتھ رکھنے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں اور دیگر نیک اعمال کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے آپ کا کیا مبارک انداز ہوتا تھا؟ پچھلے ایپیسوڈ میں ناظرین اکرام ہم نے سنا تھا کہ ہمارے بزرگان دین رمضان آنے سے پہلے تیاریاں کیسے کرتے تھے، سخاوت کے متعلق ہم نے سنا تھا، اور جو غریب اور ضرورت مند ہیں ان تک جو ہے ضرورت کی چیزیں پہنچائی جائیں
تاکہ وہ بھی بہتر انداز میں رمضان المبارک گزار سکیں۔ یہ ہمارا پچھلا ٹاپک تھا، اور آج ہم انشاءاللہ الکریم ماہ رمضان المبارک کے فضائل، اس کی اہمیت سے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں سنیں گے۔ استقبال رمضان، میرے آقا علیہ السلام نے اس موضوع پر کیا مبارک خطبہ عطا فرمایا تھا، وہ ہم سنیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت و برکت والا مہینہ جلوہ گر ہو رہا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ پاک نے اس مبارک مہینے کے روزے فرض فرمائے ہیں۔ اس کی رات میں قیام یعنی تراویح ادا کرنا سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مصیبت میں ساتھ دینے اور بھلائی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزے دار کو افطار کروائے تو یہ اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اسے آگ سے آزادی بخشی جائے گی۔ اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے ثواب میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا کہ جس سے روزہ افطار کروائے۔ تو پیارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کریم یہ ثواب تو اس شخص کو عطا کرے گا جو ایک کھجور یا ایک گھوٹ پانی یا ایک گھوٹ دودھ سے روزہ افطار کروائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول یعنی ابتدائی شروعات کے 10 دن رحمت ہے، درمیانی یعنی درمیانے 10 دن مغفرت ہے، اور آخر یعنی آخری 10 دن دوزخ سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام یعنی ماتحت سے اس مہینے میں کام کم لے، اللہ پاک اسے بخش دے گا اور اسے دوزخ سے آزاد فرما دے گا۔ جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو میرے حوض سے ایسا گھوٹ پلائے گا کہ جسے پینے کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ نے سماعت فرمایا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کے اس مقدس مہینے یعنی رمضان المبارک سے کس قدر محبت تھی کہ اس مقدس مہینے کی آمد کی نشانیاں ظاہر ہوتے ہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس برکت والے مہینے کا انتہائی شان و شوکت کے ساتھ استقبال فرماتے، اور اپنے صحابہ اکرام کے سامنے بھی اس مبارک مہینے کی شان و عظمت، فضائل و برکات کو بیان فرما کر اس کی اہمیت کو واضح فرماتے، اور انہیں بھی مختلف نیک اعمال کرنے کا مدنی ذہن عطا فرماتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی مسلمانوں کو اس ماہ مبارک کی مبارکباد بھی پیش کریں، خود بھی اس مقدس مہینے میں عبادت کریں، اور دوسروں کو بھی اس مہینے کی اہمیت، اس کے فضائل اور اس کی برکتوں سے آگاہ کرنے کی کوشش بھی کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کریں۔ اسی واقعے میں میرے آقا علیہ السلام کے اس مبارک انداز میں ایک بڑی پیاری بات ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ اپنے ملازم جو آپ کے امپلائی ہیں، جو کاریگر ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان سے ماہ رمضان میں کام کم لیا جائے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ یہاں بھی رمضان المبارک میں مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کا درس مل رہا ہے کہ رمضان المبارک میں اگر آپ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کام لیتے ہیں تو چونکہ اب رمضان آ گیا ہے، عبادت کا مہینہ آ گیا، رحمتوں کا مہینہ آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، تو بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے بندوں پر مہربانیاں کریں۔
اس کے کام میں کچھ کمی کر دیں. بھائی 8 گھنٹے کام کرواتے تھے 6 گھنٹے کروا لیجئے, 12 گھنٹے کام کرتا تھا, ٹھیک ہے بھائی 9-10 گھنٹے کا کام لے لیجئے. اس طرح وقت میں بھی کچھ کمی کر دیجئے. اس سے انشاء اللہ الکریم اس کا دل بھی خوش ہوگا اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکال سکے گا, اللہ کی رضا والا کام کر سکے گا. ناظرین اکرام, تو رمضان المبارک میں اس طرح کے کام بھی اگر کیے جائیں تو انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. یاد رکھیے گا, کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. 60 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے. کیا کرنا ہے؟ کسی کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. اب دل میں خوشی کیسے داخل ہوگی؟ کسی کو مسکرا کر دیکھنے سے بھی خوشی داخل ہوتی ہے. کسی کا پیٹ بھر دیں آپ تو خوشی داخل ہوگی. کسی کا تن ڈھانک دیں خوشی داخل ہوگی. اس کی مشکل کے وقت مدد کر دیں خوشی داخل ہوگی. جس چیز کی اسے حاجت ہے پوری کر دیں خوشی حاصل ہوگی. بہرحال ہمارے پیارے پیارے فاروق اعظم خلیفہ دوم رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مبارک انداز تھا. اللہ اکبر. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک کی پہلی شب نماز مغرب کے بعد لوگوں کو جمع کر کے انہیں نصیحت آموز خطبہ دیتے اور فرماتے اے لوگو بیٹھ جاؤ. کیا فرماتے؟ اے لوگو بیٹھ جاؤ, بے شک اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے, البتہ اس میں نوافل کی ادائیگی فرض نہیں, لہٰذا جو بھی نوافل ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ نوافل ادا کرے, کیونکہ یہ وہی بہترین نوافل ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے. اور جو نوافل ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بستر میں سو جائے. تم میں سے ہر بندہ یہ کہتے ہوئے ڈرے کہ فلاں شخص روزہ رکھے گا تو میں بھی روزہ رکھوں گا, اور اگر فلاں شخص نوافل ادا کرے گا تو میں بھی نوافل پڑھوں گا. جو بھی روزہ رکھیں یا نوافل پڑھیں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں. تم میں سے ہر شخص کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب تک وہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے, بڑی خوبصورت بات بیان کی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمایا تم میں سے ہر شخص کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب تک وہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے در حقیقت نماز ہی میں ہوتا ہے. نماز کا انتظار بھی عبادت ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے, اب آپ عصر کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں, کب اذان ہوگی, کب میں نماز کے لیے جاؤں گا, کب اذان ہوگی اور میں کب اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے. تو یہ جو آپ کا مسجد کے ساتھ آپ کی یہ جو اٹیچمنٹ ہے, یہ جو بار بار آپ کو یاد آ رہا ہے کہ یار کب اذان ہوگی اور میں نماز کے لیے جاؤں گا. علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو ارشاد فرمایا اس کے مطابق کہ جب ہم مسجد میں نہیں ہیں لیکن ہمارا دل مسجد میں لگا ہوا ہے اور ہم نماز کا انتظار کر رہے ہیں کب اذان ہوگی اور میں نماز کے لیے جاؤں گا, تو یہ جو وقت گزرا نا ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان والا, یہ وقت بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے. یعنی ایسا ہے جیسے وہ نماز میں ہی ہے, جو کہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ارشاد فرمایا. مزید فرمایا, پھر آپ نے 2-3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے گھر میں فضول باتیں کرنے سے بچتے رہو. پھر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا خبردار تم میں سے کوئی بھی ہرگز اس مبارک مہینے کو فضول نہ گزارے. ناظرین اکرام, فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس خطبے میں ہمارے لیے سیکھنے کی کتنی باتیں ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آخر میں بھی آپ نے جو بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی اس میں یہ بھی ہے کہ اس ماہ مبارک میں یعنی مسجد میں فضول باتوں سے بچیں. بعض لوگ, چونکہ ایک تعداد مسجد میں ایسے لوگ بھی مجھے سن رہے ہوں گے اس وقت کہ جو شاید رمضان میں ہی مسجد میں آتے ہوں گے یا سال میں ایک مرتبہ رمضان کی حاضری سے مشرف ہوتے ہوں گے. کیا ہی اچھا ہو کہ اس بار کا رمضان ہمیں پکا نمازی بنا کر جائے. ہم ابھی سے ایسے نمازی بن جائیں کہ صرف رمضان کے نمازی نہ ہوں, ہمیشہ کے پکے اور سچے نمازی بن جائیں. ایسی ہماری رمضان کے ذریعے مسجد سے اٹیچمنٹ ہو جائے, مضبوط ہو جائے. دوسری بات, اب جب مسجد میں آ جاتے ہیں تو مسجد میں آنے کے بعد بھی وہ چونکہ
رمضان میں ملنے والے اور بھی بہت سے ہوتے ہیں رمضانی بھائی. تو اب کیا ہوتا ہے نا کہ وہ آپس میں قریب قریب بیٹھ کر یہاں وہاں کی باتیں کرتے ہیں. ہاں بھائی کیا ہوا رمضان، کیونکہ رمضان چل رہا ہوتا ہے نا تو عید کی فکر بھی شروع ہو جاتی ہے. اب مسجد میں بیٹھ کر ہاں بھائی جوتے لے لیے، وہ دوسرا پوچھے ہاں بھائی کیا ہوا، کپڑے کا کیا ہوا یار، وہ مسجد میں بیٹھ کر ہی بات چلی ہوگی، یار وہ میں نے کپڑے دیے تھے، ٹیلر تو بول رہا ہے میں وقت پر دے نہیں پاؤں گا، اب بتاؤ یار میں کدھر لے کر جاؤں. یہ ساری ڈسکشن کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد میں ہو رہی ہے. کیونکہ مسجد میں اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. مسجد میں فضول باتوں سے بچنا ہے، جائز بات بھی بلا ضرورت نہیں کرنی. اس میں مسجد میں فضول باتیں کرنے سے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. تو مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں وہاں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کئی کہا بھی لگا رہے ہوتے ہیں. مسجد میں بیٹھ کر فضول باتیں، تو جناب فضول بات اگرچہ گناہ نہیں ہے، لیکن فضول بولنے کا جو عادی ہوتا ہے نا ناظرین اکرام، وہ فضول بولتے بولتے گناہوں بھری باتوں کی طرف چلا جاتا ہے. جی ہاں، وہ بیٹھے بیٹھے مسجد میں بیٹھ کر غیبتیں شروع کر دیتا ہے. امام صاحب نے، ارے یار آج تو امام صاحب نے بڑا ٹائم لے لیا. کبھی تراویح کی نماز پڑھنے بیٹھیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے، 2 رکعت کے بعد بیٹھ جائیں گے چوکڑی مار کے. اب جناب وہ ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو جائیں گی، امام صاحب نے آج تو بہت زیادہ پڑھا دیا یار، اتنا نہیں ہونا چاہیے. فلاں مسجد میں دیکھو یار وہ کتنی جلدی جلدی پڑھا دیتے ہیں، وہاں تو بڑی جلدی فارغ ہو جاتے ہیں تراویح کی نماز سے، یہاں امام صاحب بہت ٹائم لے لیتے ہیں. اب یہاں بیٹھ کر نہ کرنے والی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ رمضان المبارک یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ مذاق مسخریاں کرنے کا، گھومنے پھرنے کا، انجوائے کرنے کا، خریداری کرنے کا، بازاروں کو آباد کرنے کا، ہوٹلوں کو آباد کرنے کا، پان کے گلوں کو آباد کرنے کا مہینہ نہیں ہے. کس نے کہہ دیا ہم کو یہ مہینہ اس کا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ کباب سموسے کھانے کا مہینہ نہیں ہے. ہم تو بس جناب لذت کے مارے ہوئے لوگ ہیں. جس دکان پر بہترین سموسا ملے گا وہاں کتنی بھیڑ لگی ہو، آدھا گھنٹہ ویٹ کرنا پڑے، تو ہم وہ سموسا بھجیا لینے کے لیے آدھا گھنٹہ کھڑے رہنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر نماز میں قرات میں تھوڑی دیر ہو جائے، نماز میں 2-3 منٹ زیادہ ہو جائے تو ہم کو وہ برداشت ہی نہیں ہوتا. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کیا خوبصورت اشعار لکھے ہیں، میں پڑھتا ہوں، آپ بھی مل کر ساتھ میں پڑھیں. یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے. زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے. تجھ میں نازل حق تعالی، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں. ماہ رمضان رحمتوں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو. فیض لے لو جلد کے، فیض لے لو جلد، یہ دن 30 کا مہمان ہے. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. تو اے عاشقان رسول، بس رمضان آیا ہی چاہتا ہے، تیاری کر لیجئے، ریڈی ہو جائیے. اس بار انشاءاللہ رمضان المبارک کو خوب عبادت کرتے ہوئے گزاریں گے، گناہوں سے، غفلتوں سے، بد اعمالیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے. آپ دیکھیں
اے عاشقان رمضان، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان افروز خطبے سے یہ واضح ہوا کہ آپ ماہ رمضان کی اہمیت و فضیلت سے بخوبی واقف تھے اور اس نور بار مہینے سے عقیدت و محبت کرتے تھے۔ اس لیے جیسے ہی یہ مبارک مہینہ جلوہ گر ہوتا تو نہ صرف خود نیکیوں میں مشغول ہو جاتے بلکہ مسلمانوں میں عبادت کا، ریاضت کا ذوق و شوق بیدار کرنے کے لیے انہیں بھی مقدس مہینے میں خاص اخلاص کے ساتھ، کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی وصیتیں فرماتے تھے، نصیحتیں فرمایا کرتے تھے۔ آمد رمضان کے پر نور موقع پر قندیلوں کے ذریعے مساجد کو روشن کرنا بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے معمولات کا حصہ تھا۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک کی فرسٹ نائٹ جب باہر تشریف لائے، باہر نکلے تو دیکھا کہ مساجد پر قندیلیں چمک رہی ہیں اور لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ فرمایا میرے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نور اللہ لعمر فی قبرہ کما نور مساجد اللہ بالقرآن، یعنی اللہ پاک امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو ویسا ہی منور کر دے جیسا آپ نے رمضان المبارک میں مساجد کو قرآن سے منور کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رمضان میں ہمارے معمولات کیسے ہونے چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے، کچھ باتیں مزید عرض کرتا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس مقدس مہینے کی تعظیم کریں، ادب کریں، اس کو خوش آمدید کہیں، اسے فضولیات اور غفلت میں گزارنے کے بجائے اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے میں گزاریں۔ فرائض اور واجبات تو ہمیشہ ہی ہمیں ادا کرنے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی فرائض اور واجبات ہم نے ادا کرنے، لیکن جب ماہ رمضان کا مبارک مہینہ نصیب ہو جائے تو فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ مستحبات، سنن و مستحبات کا بھی ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ نوافل کی کثرت کرنی چاہیے، ہر لمحے ذکر و اذکار میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اگر ہم اپنا یہ معمول بنائیں، ناظرین اکرام، اپنے ساتھ اگر تسبیح رکھیں آپ، چاہے وہ دانے والی تسبیح ہو، ڈیجیٹل تسبیح ہو، یہ اپنے ساتھ آپ رکھیں اور انگلی میں پہن کر رکھیں۔ یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ اگر صرف جیب میں ہے نا تو بھی شاید آپ کو اتنا فائدہ نہیں دے گی، لیکن اگر وہ تسبیح ہاتھ میں ہوگی تو شاید آپ کو زیادہ فائدہ دے گی، کیونکہ ہاتھ میں تسبیح زبان کی لگام ہے کہ جب بندے کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے نا تو اس وقت کچھ نہ کچھ پڑھنے کا دل کرتا ہے، اللہ اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے تو انشاءاللہ ذکر اللہ کی برکتیں بھی نصیب ہوگی۔ ایک روایت کا خلاصہ مجھے یاد آ رہا ہے، طویل روایت ہے، اس میں ایک جز، ایک حصہ یہ بھی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، روزہ رکھنے والوں میں کون افضل ہے؟ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر 100 لوگوں نے روزہ رکھا ہے تو روزے میں تو سب ایکول ہو گئے، سب نے ایک عمل، ایک نیکی ایک جیسی کی، سبھی روزے سے، تو اب روزہ رکھنے والوں میں افضل کون ہے؟ تو پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان میں جو کثرت سے ذکر کرے، یعنی اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، وہ روزہ دار ان میں افضل ہے۔ یعنی روزہ تو ہے لیکن روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر ذکر اللہ بھی ہو، درود پاک کی کثرت بھی ہو، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، زبان کو فارغ نہ رکھیں، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں زیادہ ہمیں نصیب ہوگی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر رمضان المبارک میں ناظرین اکرام کچھ معمولات ہم اپنے بنا لیں، اور ایسے معمول بنا لیں، ایسے معمولات میں شامل کر لیں کہ رمضان یہ سمجھ لیجئے ہماری ٹریننگ کے لیے آیا ہے، ہماری تربیت کے لیے آیا ہے، ہمیں سدھارنے آیا ہے، ہمیں پاک و صاف کرنے آیا ہے، ہمارے اعضاء کی تربیت کے لیے آیا ہے۔ جی ہاں، مثال کے طور پر ماہ رمضان میں ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تو سحری کے وقت جب آپ اٹھیں تو اس وقت اٹھتے ہی پہلے اگر آپ 2 رکعت ہی صحیح تہجد کی نماز پڑھ لیں، اور روزانہ آپ تہجد کو پابندی سے لے کر چل رہے ہیں،
آپ کو نہیں لگتا کہ رمضان کے جانے سے پہلے پہلے آپ تہجد کے پابند ہو جائیں گے؟ اب جناب سحری سے فارغ ہوئے آپ، اس کے بعد اذان ہوگی، اذان کا جواب دیجئے، نماز فجر کی ادائیگی کی ترکیب بنے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے ناظرین اکرام، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سحری کر کے سو جاتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ تو جس طرح رمضان کا روزہ فرض ہے، اسی طرح فجر کی نماز بھی فرض ہے عاقل و بالغ پر، مرد و عورت پر، ٹھیک ہے؟ تو فجر کی نماز کی بھی ہم نے پابندی کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سحری کی اور سو گئے، بلکہ فجر کی نماز کے لیے انتظار کیجئے، اور جو وقت بیچ میں مل رہا ہے اس میں تلاوت قرآن کر لیجئے، اذان کا جواب دیجئے۔ ہر کلمے پر انشاءاللہ 2 لاکھ نیکی ملے گی مرد کو، اور عورت کے لیے ہر کلمے پر 1 لاکھ نیکی ہے۔ اذان سنی، جواب دیا، نماز پڑھی، نماز کے بعد 3 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اور بہتر ہوگا صراط الجنان کی کے ذریعے سے اگر آپ پڑھ لیں تو رمضان المبارک میں قرآن پڑھنے کے جہاں فضائل و فوائد ہے، وہیں قرآن کو سمجھنے سے بھی ہمیں برکتیں نصیب ہوگی۔ تو ناظرین اکرام 3 آیات ترجمہ تفسیر کی ترکیب فرمائیں۔ اسی طرح دن میں نمازوں کی پابندی کا سلسلہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اب روزہ رکھ لیا ہے، سحری کر لی تو جناب ظہر کی نماز میں بھی سوئے ہوئے ہیں، تو عصر میں بھی سوئے ہوئے ہیں، امی اٹھا رہی بیٹا اب تو اٹھ جائے افطار کا وقت ہو گیا ہے۔ بعض ایسے بھی ہوں گے روزہ رکھ کر سوتے ہوں گے، تو ان کو اٹھانا پڑتا ہوگا کہ بھائی اب اٹھ جاؤ، اللہ رسول کا نام بھی لے لو۔ روزہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سحری کر لی اور سو کر وقت گزارنا ہے۔ روزہ رکھ کر ہم نے عبادت کرنی ہے، روزہ محسوس ہونا چاہیے نا، آپ نے روزہ رکھا ہے، یہ محسوس ہوگا، اس کا احساس ہوگا تو اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ صبح کے وقت میں بتانا بھول گیا کہ آپ نے جب فجر کا وقت ہو گیا نا، فجر پڑھ لی، 3 آیت ترجمہ تفسیر پڑھ لی آپ نے، اب سورج نکل گیا، اس کے 20 منٹ کے بعد 2 رکعت، ناظرین صرف 2 رکعت اشراق کی نماز، 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیں، اس میں حج و عمرہ کا ثواب ملے گا آپ کو انشاءاللہ الکریم۔ اس کے بعد پھر آ جائیں واپس مغرب کی طرف۔ اب مغرب میں آپ نے افطار کیا، افطار کے وقت دعا بھی کی، دعا عبادت کا مغز ہے۔ افطار کرنے کے بعد مغرب کی نماز کے لیے جائیے۔ ایسا نہ ہو، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کھانے پینے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ مغرب کی نماز کی جماعت نکل جاتی ہے، اور اس وقت ایسا لگتا ہے کہ یوں ذہن بنا ہوتا ہے سحری میں اس لیے زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں کہ پورا دن بھوکا رہنا ہے، اور افطار کے وقت اس لیے زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں کہ دن بھر میں بھوکا تھا۔ بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں جتنا کھا پاتے ہیں کھاتے ہیں، پھر وہ ہاتھ میں بھجیا، پکوڑا، سموسا یا پاپڑ یا کوئی نہ کوئی آئٹم ہاتھ میں لے کر وہ مسجد کی طرف کھاتے کھاتے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ انداز تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ نماز کے لیے جائیں، اطمینان سے جائیں۔ مغرب کی نماز کے بعد ناظرین ایک اور آخری عمل، وہ یہ، آخری تو نہیں کہیں گے لیکن اس پروگرام میں ایک بات آخری اپنی عرض کر کر اختتام کی طرف بڑھتا ہوں۔ مغرب کی نماز پڑھ کر صرف 2 رکعت، 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل پڑھ لی آپ نے، اب اس کے بعد صرف 2 رکعت اوابین کے نام سے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ الکریم۔ اس طرح کے معمولات رکھ لیں، کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، یہ ڈیلی بیسس پر ہوگا نا، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کی قدر نصیب کرے، اس کی برکتیں عطا کرے انشاءاللہ۔ مزید رمضان کے فضائل، اس کی برکتیں سننے کے لیے ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں پھر سے شامل ہوئیے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مرحبا مرحبا آمد رمضان ہے، مرحبا کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔